अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा गुलिस्तान। वेलकम टू टॉक विद सायरा गुलिस्तान। जैसे कि हमने गुज़िश्ता शो में बात की थी, हमारे साथ रोमा अहमद मौजूद थी जो कि स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ अपना बिजनेस भी चला रही थी। ऐसे ही हमारे साथ आज एक नए गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है सबा, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से हैं और इनका बेसिकली ताल्लुक सवाबी से है। ये ज़ेब हुनर ब्रांड के साथ एज ए कंटेंट राइटर काम कर रही हैं और उनके लिए प्रोग्राम मैनेजर भी हैं। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास, सबा के पास। तो अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम। सबा, आप अपना इंट्रो हमारे देखने वाले नाज़रीन से करवाएं। जैसे कि आपने पहले भी मेरे बारे में बता दिया कि मैं सबा हूँ जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और स्टडी के साथ साथ जो है ना मेरे और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ज़ेब हुनर क्लॉथिंग ब्रांड है और उनके साथ में एज ए कंटेंट राइटर एंड प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर भी काम करती हूँ। और इसके साथ साथ जो अबासीन एक्सपो रिसेंटली हुआ है तो उसमें भी मैं स्पीच कर चुकी हूँ और इसके साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस जो फ्रीलांसिंग है उनका भी प्लान है। और इसके अलावा बहुत से रेडियो से भी मुझे एक ऑफ़र आया हुआ था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग और स्टडी की वजह से मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही। तो स्टडी के साथ साथ मेरी ये एक्टिविटीज़ है और मैं इधर सवाबी ही से बिलोंग करती हूँ। ये था सबा का तारुफ, लेकिन आज हम यहाँ पे सबा को एज अ बिजनेस गर्ल नहीं, यहाँ पे हम सबा के साथ बैठे हैं सोशल इशू को डिस्कस करने के लिए, जो कि आज के कल्चर में बहुत ज़्यादा परवान चढ़ चुका है, जो कि है अर्ली मैरिजेस। सबा ने इस पर केस स्टडी किया है और ये खासकर इस चीज़ पर काम भी कर रही हैं, ख़वातीन को मोटिवेशनल स्पीकर ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। हम इस चीज़ के लिए मज़ीद चलते हैं सबा के पास, तो हमें इस पर मज़ीद बताएं। सायरा, जो कि जैसे आपने बताया कि आज हम एक सोशल जो कि इशू पे बात करेंगे, जो कि माशरे में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, परवान चढ़ चुका है, जैसे आपने बोला। इस इशू पे बात करेंगे कि वो जो है ना, हम बीइंग अ फीमेल और बीइंग, अगर हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि हमने उन पर काबू कैसे पाना है और उनके जो नुकसानात हमारे पास क्या है, उनमें सोसाइटी का क्या रोल है और उन मसाइल में उस लड़के ने खुद कैसे रोल प्ले करना है। ठीक, जैसे कि हम इस यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट्स है, ये हमारा एक स्टूडेंट लाइफ है। तो इसमें जो हम अर्ली मैरिज पे अगर बात करें तो अर्ली मैरिज जो है ना, ये बहुत सारा जो कि इस इलाके में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये एक बहुत कॉमन इशू चल रहा है कि इसमें पेरेंट्स की गलती भी नहीं, ये बाज़ औक़ात डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी लड़की की अर्ली जो है ना वो मैरिज हो भी गई, ठीक है, या उनसे पूछा या उनसे नहीं पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों से पूछ ले कि क्या वो इसके लिए विलिंग है, वो एग्री है, या पेरेंट्स को थोड़ा बहुत खुद भी सोचना चाहिए कि क्या जो वो ये डिसीजन ले रहे ये ठीक है, उनके जो डॉटर है उनके लिए ठीक है, आगे उसके लिए ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने जहाँ पर इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काबू पा लिया, बहुत सारे इन्वेंशन आ गए, मतलब हम जो 21वीं सेंचुरी की बात करें तो हम बहुत एडवांस हो गए, लेकिन उसमें अगर हम एक लड़की को देख ले तो वो वहाँ पे उतना जो है ना वो सिक्योर नहीं है, उनका जो प्रोटेक्शन है वो उतना ही दिन ब दिन कम होता जा रहा है, उनके लिए जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है वो और भी एराइज होते जा रहे हैं। अब हमने देखना ये कि उन जो प्रॉब्लम्स है उन पे हमने काबू कैसे हासिल करना है, ठीक है, उसमें बजाय इसके कि हम जो लड़की है वो किसी और से एक्सपेक्टेशन रखे कि लोगों ने मेरे लिए क्या करना है। अब उस लड़की ने खुद इस दौर में अपने लिए कैसे रोल प्ले करना है, वो खुद अपने आप के लिए एक रोल मॉडल है। अगर वो जो है ना अपने आप को पहचान ले, ये मैं आपको एक केस के थ्रू बताऊंगी कि जो है ना कैसे वो इन चीज़ों पे काबू पा सकती है। स्पेशली सोसाइटी का उनका सपोर्ट भी ज़रूरी है, लेकिन जो सोसाइटी में आजकल इतने प्रॉब्लम्स है कि हम जो है ना किस किस चीज़ पे काबू पा ले। इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इंसान जो है ना अपने आप को पहले कैसे मोटिवेट करे, वो खुद अपने आप के लिए सेल्फ मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अर्ली मैरिज भी जो है ना वो इतनी बात नहीं है, अब जब मैरिज हो गई तो उसको कैरी करना है, बट मैनी ऑफ द गर्ल्स गॉट डिवोर्स एंड देन दे सफर अ लॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवोर्स थ्रू हर लाइफ, उनके लिए बहुत सारे इश्यूज वहाँ पे आ जाती है। अब हम अगर इस चीज़ को अर्ली मैरिज पे हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी टीवी चैनल पे देखें या बहुत सारे टॉक शोज हो चुके हैं या बहुत सारे कॉलम्स न्यूज़पेपर्स में वो आ चुके होंगे, लेकिन एक्चुअली हम अगर डिवोर्स पे बात करें इस सोसाइटी में, अगर एक लड़की जो है ना वो डिवोर्स हो जाए तो ये क्या है कि उनके लिए जो नेक्स्ट जो लाइफ है वो एक कलरलेस बन जाती है। वो सोचती है बस मेरी लाइफ इधर पे स्टॉप लग गया, एक डॉट पॉइंट लग गया।
یہ میرا جو ہے نا اسٹاپ پوائنٹ ہے. بٹ آئی تھنک اٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف اے نیو لائف, نیو جرنی ہم نے کیسے اسٹارٹ کرنی ہے. آج میں آپ سے اس حوالے پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ان لڑکیوں کے لیے, جو سوسائٹی کے لیے, جو پیرنٹس کے لیے, ان سب کو ہم نے یہ ایک پوائنٹ دینا ہے کہ وہاں سے آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بہت سارے گرلز جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا, جو کہ میری خود کی اپنی ایک بیسٹ فرینڈ کی میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو وہ جو میری بیسٹ فرینڈ تھی, شی واز اینڈ شی از سو ٹیلنٹڈ. وہ بہت ٹیلنٹڈ تھی, ان کا ایک اکیڈمک ریکارڈ تھا ہمارے ساتھ, اینڈ شی گاٹ میریڈ ایٹ دی ایج آف 16. تو وہ 16 میں اس میں جو ہے وہ شادی ہو گئی, ساتھ میں اس کا بہت اچھا اکیڈمک ریکارڈ چل رہا تھا. لیکن جب ارلی ایج میں شادی ہو بھی گئی تو پھر وہ اس چیز کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی جس طرح سے ایک میچیور گرل اس کو کنٹرول کر سکی, کیونکہ ان کے لیے اسٹڈی کو ساتھ لے کے چلنا اور ساتھ میں گھریلو لائف کو چلنا, اور پھر اس کے ایج کم ہونے کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی. اینڈ دین شی گاٹ ڈیورس آفٹر 3 years at the age of 19, just exact 3 months before. تو اب وہ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ میرے لیے ایک بہت زیادہ ایک رول ماڈل کے میں کہوں تو وہ میرے لیے ہے, کیونکہ بہت سارے ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں. فیملی پرابلمس تو ہوتی ہیں نا, جن لڑکیاں تو میرج, میری کافی اسٹوڈنٹس لڑکیاں یہاں دیکھی ہیں جو میرج لائف وتھ چائلڈ اپنا ایجوکیشن کریئر جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں خود جو ہے نا 2 اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ سے, وہ ریگولر آتے ہیں, ان کے جو ہسبینڈ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ان کے دونوں کے پاس بیبیز بھی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ایسے جو ہے نا ہر کوئی نہیں ہوتا, تو ایسے نہیں کہ ہم جو ہے نا گرلز یہ مائنڈ پریپیئر کریں کہ ہم شادی کریں گے اور ہمارا جو ہسبینڈ ہے وہ ہمیں ایسے سپورٹ کرے گا. That's not the point. ہم نے اپنے آپ کو ریڈی یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر قسم کے حالات میں سروائیو کرنا ہے. حالات جیسے بھی ہو, ہمیں کوئی سپورٹ کرے نہ کرے, ہم نے خود کو سپورٹ کرنا ہے. ہم نے مطلب خود کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, ہم نے خود کو کیسے پروموٹ کرنا ہے. ہم کسی سے یہ توقع رکھے کہ کوئی آئے گا, ہم جو میرا ہسبینڈ ہے وہ آگے مجھے سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے, 100 میں سے تقریباً 10% چلیے 30% کرتے ہسبینڈ ہوتے ہیں, بہت اچھے وہ ہوتے ہیں, سپورٹ کرتے بھی ہیں. لیکن کیا جو سپورٹ نہیں کرتے تو کیا ان لوگوں کی ان لڑکیوں کی زندگی جو ہے وہ اسٹاپ ہو گئی ادھر؟ کیا ان کا یہی بس فنیشنگ پوائنٹ ہے؟ رول ماڈل تو وہ ہے نا جن کو سپورٹ وہ نہیں کرے لیکن پھر بھی وہ آگے آ رہی ہے. تو جیسے میں اپنے فرینڈ کی بات کر رہی تھی, تو بجائے اس کے کہ اس نے اس صدمے کو اپنے ذہن پہ لے لیا کہ وہ ڈپریس ہو گئی کہ او میرے ساتھ یہ کیا ہوا, یہ مطلب اب تو بس ایک ڈس ہارٹڈ نا. ان کی شادی جو ہے 16 اور 19 ایئرس میں جو ان کا سپریشن ہے تو وہ ہو گیا, ان کی ڈائیورس. تو ان کو جو دیکھا تو پتہ ہے سارا ان کا یہ تھا کہ مطلب انہوں نے اس بات کو دل پہ نہیں لیا, وہ آگے آئے. اس کی وجہ سے اس نے 1 year اسکپ بھی کیا تھا, ایف ایس سی کا جو 1 year ہے تو وہ اسکپ کر دیا. جیسے میں نے بتا دیا کہ ان کا جو ایف ایس سی کا ریزلٹ تھا انہوں نے 92% لیا ہوا تھا, جو کہ میٹرک کا ریزلٹ 92%, جہاں پہ بورڈ 96 پہ ٹاپ ہوا تھا. ٹھیک, اور پھر جو ایف ایس سی میں اس کا ریزلٹ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ وہ 58% پہ آ گئی. اس کا ایک بہت بڑا لاس تھا, اس کا ایک اکیڈمک ریکارڈ کا 15 کے 14 ایئرس کا ایک ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا. وہ اتنی مطلب کہ انہوں نے ہر میدان میں, چاہے وہ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کسی ایگزیبیشن میں ہو, چاہے وہ انسائکلوپیڈیا سے ہو ٹیسٹ ہو, سیریٹ ٹیسٹ ہو, انہوں نے ہر جگہ پہ انہوں نے پوزیشن لی تھی. پھر اس کا جو ہے نا ایک گریٹ لاس تھا کہ انہوں نے 2 ایئرس کا وہ کیا کر دیا, لاس کر دیا. اس کا 1 سال اور بھی ضائع ہو گیا. پھر وہ ذہنی, ان کی ڈائیورس کی مین وجہ کیا تھی؟ ان کی ڈیورس کی مین وجہ جو ہے نا وہ کچھ ان کے پرسنل اور فیملی ایشوز تھے. ٹھیک, جیسے کہ روایت تھی کہ ساس بہو کا وہ سسٹم ہو, لڑکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اتنا وہ نہیں تھا, اس پہ ہم نے بات نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا وہ فیملی ٹرمز ہے نا, ان کا فیملی ایشوز تھے. تو جن کی وجہ سے وہ مطلب فیملیز کی وجہ سے وہ بیچاری خود سفر ہوئی. اور اب ان کی کیا سچویشن؟ اچھا, اب ان کی جو سچویشن ہے ماشاء اللہ سے میں نے بتایا کہ وہ اب جیسے میں اس ڈفرینٹ اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں, جو کہ برانڈ ہے اور جگہ پہ میں کام کر رہی ہوں, اسی طرح سے وہ بھی میری جو فرینڈ ہے وہ خود نہیں آ سکی کچھ وجوہات کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے میں آئی. تو وہ بھی میرے ساتھ کام کر رہی ہے, جو کہ میرے لیے بہت, اس کو دیکھ کے میں موٹیویٹ بھی ہوتی ہوں. تو ہم نے ایسے ایشوز کو سامنے لے کے آنے سوسائٹی کے سامنے کہ ہم ان پہ بات کریں کہ جو اسپیشلی جو فیمیل ہے نا, اگر ان کے لیے پرابلمز آ رہے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی این جی او کا ویٹ کرے کہ کوئی آئے گا میرے حق میں آواز اٹھائے گا, میرے لیے کچھ کرے گا. ہوتے ہیں اکثر ایشوز نا, جیسے کہ وہ ان کی جو ہے نا ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ پولیٹیشین ہیں ان کو
مطلب ان کی اپنی پروموشن کے لیے ان کا تو تھوڑا وقت میں ساتھ دے دیں گے, ان کی کیس کو ہائی لائٹ بھی کر دیں گے, بٹ فار لائف ٹائم وہ ان کی گارنٹی نہیں اٹھاتے. تو ایسے فیمیلس کو جو ہے نا خود کو سپورٹ کرنا ہے, خود کے لیے آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے, ان کو خود موٹیویٹ ہونا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو بات ہے کہ سوسائٹی والے تو کچھ بھی بولتے ہیں, ان کے تو وہ کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کمپیئر ٹو پازیٹیوٹی. انسان کا جو فطرت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پازیٹیو کمنٹس بھی ملتے ہیں اور نیگیٹو کمنٹس بھی. obviously آپ کو پازیٹیو کمنٹس بھی ملتے ہیں, نیگیٹو کمنٹس بھی ملتے ہیں, بٹ جو پازیٹیو ملے وہ خوشی کا باعث ہے, جو نیگیٹو ملے وہ موٹیویشن ہے. ان چیزوں پہ آپ نے قدم رکھ کے, جیسے وہ کہتے ہیں نا, جب آپ کو مجھے ایگزیکٹ وہ کوٹ تو یاد نہیں ہے, کہ اگر آپ کو کوئی پتھر پھینکے, اب آپ نے اس میں یہ کریں کہ وہ پتھر آپ نے اپنے آپ پہ وہ ڈالنے, یا ان پتھر کو لے کے آپ نے ایک محل بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں میرے خیال میں ان چیزوں کو ہم نے اگنور کر کے ان سے سیکھ کے ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. میرے لیے اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے جہاں پہ کرٹیسائز زیادہ کیا جاتا ہے وہاں سے میں موٹیویٹ زیادہ ہوتی ہوں. وہ اگر یہ ہے نا, جیسے اس لڑکی نے بھی کہا تھا جو میری فرینڈ, اس نے کہا کہ جو لوگوں کی کرٹیسزم ہے, جو مجھے کرٹیسائز جس طریقے سے کر رہے ہیں نا, تو یہ ان کی تھینکفل ہو, مجھے آگے جو ہے نا پش کر رہے ہیں, مجھے آگے لے کے جا رہے ہیں. اگر لوگوں کی سیمپتھی ہم حاصل کریں, ایک آئے گا ہمدردی کرے گا, دوسرا آئے گا, تو وہ انسان کا جو ان کے جو جذبات ہیں, ان کے اندر جو اسکلز ہیں, وہ ان کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ جو ہمدردی ہوتی ہے نا, بس انسان اپنے آپ کو بیچارہ سمجھ لیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات نہیں کہ اگر ایک فیمیل کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی آئے تو وہ ان کے وہ خفا نہیں. ڈائیورس اینڈ پوائنٹ نہیں ہے آپ کی لائف کا, ڈائیورس اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. بے شک آپ خفا بھی بندہ ہوتا ہے, انسان کو جو ہے نا وہ فیلنگز, یہ ان چیزوں پہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ اگر وہ سیڈے, لیکن آپ ان فیلنگس کو ڈومیننٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. ڈائیورس از ناٹ دا اینڈ پوائنٹ, آپ نے اسی سے آگے بڑھنا ہے. تو ان اسپیشلی تمام فیمیلس کے لیے جو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس سے جو ہے نا ایک نیا پوائنٹ لے, ایک نیا وہ راستہ ہے آپ کے لیے, آپ نے ایک نیو لائف جو ہے نا اس کو وہ شروع کرنا ہے. تو یہی میرا پوائنٹ ہے. کہ سبا نے ہر چیز کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, ہمارے پاس کوئی کوشچن نہیں رہا مزید اس پہ کرنے کے لیے, لیکن سبا میں آپ کو مزید کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین سے اباؤٹ ارلی میرجز, پیرنٹس کو کوئی میسج دینا چاہیں, یا اسٹوڈنٹس کو, یا نوجوانوں کو جن کو, تو آپ پلیز. ارلی میرج پہ جو ہے نا میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں, یا جو ان کے بچیاں ہیں, یا جو بچے ہیں لڑکے بھی, تو ان کے لیے بات یہ کہ بے شک آپ لوگ ارلی میرج کریں, لیکن اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھیں. پہلے تو پیرنٹس یہ دیکھیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ایگری ہے کہ نہیں ہے. اگر ایگری ہے تو پھر سیکنڈ پوائنٹ یہ دیکھیں کہ وہ جو بچے ہیں وہ ان کو ہینڈل کر پائیں گے بھی اس چیز کو کہ نہیں کر پا رہے. لیکن اگر وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے لیکن پھر بھی بزید ہے, تو پیرنٹس کو چاہیے اور جو بچی کے جو ان لاس کو چاہیے کہ وہ آئیں, ان دونوں بچوں کو جو ہے نا سپورٹ کریں, ان کو ہینڈل کریں, اور ان پہ جو ہے نا کسی قسم کو کرٹیسائز نہ کرے, بلکہ ان کو موٹیویٹ کرے, اور ان کو یہ فیل نہ کرے کہ وہ اپنے فیصلے پر ریگریٹ فیل کرے. کیونکہ جب ریگریٹ میرج میں آ جاتا ہے نا, تو وہاں سے ہمارے پاس بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگ, کنفیوژن, یا جو فنیشنگ پوائنٹ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے ریگریٹ کی وجہ سے. تو وہ کہیں کہ ان فیصلے پہ ان کو ساتھ رہے, پر ان کو سپورٹ کرے, اور ان کو موٹیویٹ کرے, ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے. بہت شکریہ سب آپ کا. تو جی ناظرین, آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.